شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی تسبیح، جب بھی مجھے یاد کرو اس تسبیح کے ذریعے پکارو۔ محترم ناظرین، زمین سے آسمان تک شہرت دینے والی دعا، یہ دعا وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اس دعا کو کسی بھی مقصد یا کسی بھی حاجت اور پریشانی کے لیے ضرور پڑھیں۔ اسلام وہ دین ہے جس میں ساری پریشانیوں، مشکلوں، بیماریوں، مصیبتوں اور دکھوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنے سے غربت دور ہو سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، ہر پریشانی کا حل ہو سکتا ہے، غموں کا اہتمام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، قسمت سنور سکتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مددگار صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں رب اس کی گواہی دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر مددگار ہے۔ تو جس کا مددگار اللہ ہو، اسے دنیا کی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ضمانت بھی اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ فرمان پروردگار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے، اور یہ دعا وہ دعا ہے جو اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ جب بھی مجھے پکارو اس دعا کے ذریعے پکارو۔ آپ بھی اس دعا کو کسی حاجت، مقصد، دولت، رزق، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی یا مشکل ہے جس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پورے دل سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی اور حاجت پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، مسلمان ہونا مطلب کہ اللہ کے سامنے جھکنا، ایسا جھکنا کہ بندہ اللہ کے لیے خود کو خالی کر دے، یعنی اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے مطابق بنا لے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بن جاؤ، اور اپنی چاہت اور ارادے کو اس کی چاہت اور ارادے کے تحت ہو جانے۔ مشیت الہی اصل ہے، مشیت خاکی فرح، یعنی اس کا ہر ارادہ اللہ کے ارادے کے اور اس کے اذان کا محتاج ہے۔ ایک بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے تک ود کرتا ہے، پر لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اسے حاصل نہیں کر پاتا، اور کسی کو کوئی چیز بنا کسی محنت کے مل جاتی ہے، تو اس سب مراحل میں اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا کوشش کرنا اللہ کی چاہت کے سبب سے تھانا ملنا بھی اس چاہت کے سبب سے ہے، اور اس کو بنا محنت کے کچھ مل جائے رب کی مشیت کے سبب ہے۔ حتیٰ کہ ہر اچھا عمل اور نیکی کی توفیق سب اس کی مشیت کے سبب سے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو ہمیں توفیق نہ ملے، نہ دعا مانگنے کی، نہ نیک عمل کرنے کی۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق مذکورہ ہے، اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غدا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرُوا رَبَّكَ إِذْ نَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ سورہ کاف میں، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی رستہ دکھائے۔ سورۃ الدہر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک یہ ایک نصیحت ہے جو تم چاہے اپنے رب کی طرح اختیار کر لو، اور تم چاہتے نہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک اللہ خوب علم والا، بڑا حکمت والا، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَا تَشْعَرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ التکویر: اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ انما امرہ اذ اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ سورۃ یاسین: پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے، اور اس کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھا راہ پر ڈال دے۔ اس کائنات کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے حکم کے تابع یہ پوری کائنات ہے، اس کے حکم کے برخلاف ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو میری مشیت کے آگے سر کو جھکا کر مومنین، صالحین اور مقربین میں شامل ہو جاؤ،
چاہو تو انکار کر کے منکرین، مذہبین اور منافقین میں اپنا نام لکھوا لو۔ تو پتہ چلا بندہ مختار بھی اور کچھ مقامات پر مجبور بھی، لیکن بعض پرس وہاں ہوگی جہاں وہ مختار ہے، تو اب یہ بندے کے اختیار میں ہے، چاہے تو ہدایت پر شکر گزاری کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو کفر و ناشکری کی راہ اختیار کرے، اور یہی حکمت خداوندی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق اس طرح بیان کیا گیا: ان خلقنا الانسان من نطفات امشاج نبات فجعلناہ معین بسی، بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، پس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ ان ہدین السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے رستہ دکھایا تو وہ شکر گزار۔ سورۃ الدہر میں ہے، اور یہ نا شکر ونفس ما وسواسہا، اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا۔ فَإِنَّهُ فَجُورَهَا تَقْوَىٰ، سورۃ شمس، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی کی سمجھائی۔ فَمَن يَشَاءُ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن يَشَاءُ فَلْيَكْفُرْ، سورہ کہف، پھر جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مآبا، سورۃ الانباء، یہ یقینی دن ہے، پس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، جہاں اللہ اور بندے کی مشیت کا ذکر اس میں موجود ہے، وہیں دوسری جانب اس میں بندوں کا ادب بندگی کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے انشاءاللہ کہے۔ اللہ کی چاہت ہی وہ مقام ہے جس کو پا کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے درجے پر فائز ہوئے، اور وہی مقام ہے جس کو پا کر وہ اولیاء اللہ مقام ولیت پر فائز ہوئے۔ اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں ڈال لینا ہی بندگی ہے، وجود کو خواہشات سے خالی کرنا اور خالص اس کا ہونا ہی بندگی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اللہ کے لیے ہیں، ہم یہاں موجود ہی اللہ کے لیے ہیں، یہی اللہ کی چاہت ہے کہ ہم اپنے وجود کی نفی کریں اور صرف اس کی اتباع اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ محبت کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، نفرت کریں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر۔ آئیں خود کو ماں چاہت کے اس کے سپرد کر دیں، اور یہی اصل مقصد حیات ہے۔ قرآن کریم میں محبت سے لفظ یحب اللہ تعالی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرمایا اور نیکوکار بنو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور نہایت پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جسے اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ سے نہایت شدید محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ کی اطاعت گزار بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے برگزشتہ ہو جائے گا تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنین کے لیے سراپا عاجزی، کافروں کے لیے پیکر جلال ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے عرض کی، اور تو کچھ نہیں مگر اتنی بات ہے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس نے کہا، ہمیں کس چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرو گے۔ حضرت انس نے کہا، پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس محبت کے باعث میں آخرت میں ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے پاس
پائے کہ نہیں فرتے محبت کے اظہار کے لیے عشق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم اور کسی حدیث صحیح میں اس لفظ کا استعمال نہیں آیا۔ عشق پسندیدہ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگرچہ صوفیہ کرام کے ہاں عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا استعمال پاکیزہ محبت کے غلبے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ امام احمد رضا قادری سے سوال ہوا، اللہ تعالیٰ کا عاشق اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معشوق کہنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب میں لکھا ناجائز ہے۔ معنی عشق اللہ تعالیٰ کے حق میں محال قطعی ہیں اور یہ ایسا لفظ ہے جو شریعت میں اللہ کے لیے ورد نہ ہوا۔ ثبوت شریعت کے بغیر یعنی اللہ کی شان میں بولنا قطعی طور پر منع ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کلام سے اس محال معنی کا وہم پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کلام کے پڑھنے کی منامت کے لیے کافی دلیل ہے، اگرچہ وہ کلام کسی صحیح معنی کا بھی احتمال رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا ذو معنی کلمہ استعمال کرنا جائز نہیں جس کے مراد بظاہر اچھے ہوں لیکن اس سے کوئی دوہرت کی امانت امیز یا مناسب معنی کا احتمال پیدا ہو جائے، ایسے معنی کی تاثیر پیدا ہو جس کی نسبت سے اللہ کے لیے محال ہو، جیسے قرآن کریم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائنا کے لیے استعمال سے منع فرمایا گیا۔ آگے چل کر انہوں نے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر بندہ اللہ سے محبت کرے اور محبت کے اس کے دل میں راسخ ہو جائیں، اس کی ثمرات بھی نظر آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی محبت کو عشق سے تعبیر کرے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں ایک روایت کی نقل کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اس سے کہا، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی جان لے؟ تو اللہ نے انہیں وہی فرمائی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کو ناپسند کرے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتہ اجل سے فرمایا، میری روح قبض کر لے۔ ایک حدیث سے اس تائید ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اللہ کی ہاں مومن کے لیے جو اعزازات ہیں جو ان کی بشارت دی جاتی ہے، پھر اس کے نزدیک موت سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہوتی، سو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ان سے محبت میرے ذمے کرم پر ہے جو باہم محبت کرے تو میری رضا کے لیے، آپس میں مل بیٹھیں تو میری رضا کے لیے، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جائیں تو میری رضا کے لیے، اور اپنا مال خرچیں تو میری رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اللہ کے بعض محبوب بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ان کے کرب کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان کی تحسین فرمائیں گے۔ یہ لوگ نورانی ممبروں پر ہوں گے، انبیاء اور شہداء پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی مالی طمع و لالچ اور کسی کربات و داری کے تعلق کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ ایک طویل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ کے صاحبان رحمت کے سوا کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ ساری 7 قسم کی اشخاص پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک طبقے کا بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے 2 اشخاص جو محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اور وہ باہم مل کر بیٹھیں یا جدا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ دنیا میں پیشہ بنائیں گے، جب قیامت کے دن وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے سارے رابطے ٹوٹ جائیں گے تو وہ اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی اختیار کریں گے اور ان کے پیروکار کہیں گے، کاش ہمیں ایک بار دنیا میں لوٹ جانے کا موقع ملے تو ہم بھی اس طرح ان سے اعلان لا تعلقی کریں جس طرح انہوں نے ہم سے تعلق توڑ لیا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے دوستی کا دم بھرتے ہیں آج قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقی لوگوں کا تعلق آخرت میں ہی رہے گا۔ بے شک متقین باغات اور میٹھے چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا تم بے خوف ہو کر سلامتی کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے دلوں سے رنجشیں نکال دیں گے، وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے مسند نشین ہوں گے۔
جس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ میں پلٹ دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین، اس دعا کی ایک تصویر روزانہ پڑھ لیا کریں۔ وہ دعا ہے رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین، اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس دعا کو اتنی عاجزی سے پڑھیں کہ آپ کی دعا فوراً قبول ہو، کیونکہ جب گناہ گار بندہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ جیسا کہ ماں کا دل بچے کے رونے سے اور پھر فوراً اس کے بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، اسے بخش دیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ زمین و آسمان پر سب کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ پاک اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس عمل کو پورے دل سے کرنا ہے۔ پوری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے، جس نے اس کو پیدا کیا اور جو اس کی پروردگاری اور نگہبانی کر رہا ہے، اس کی ذات ہر عیب، نقص، کمزوری سے منزہ ہے اور وہ اس سے بالکل پاک ہے۔ اس کی خدائی میں اس کا کوئی شریک ہو۔ ارشاد باری ہے، اس کی پاکی تو ساتویں آسمان اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ در حقیقت یہ کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہر طلوع و غروب ہونے والی سورج کے ساتھ کائنات کی ہر شے حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف یہ کہ اپنے خالق و رب کو عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے، بلکہ اس کے سوات وہ اس تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفوں کا مستحق ہونا بھی بیان کر رہی ہے۔ ایک ایک چیز اپنے پورے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا زانع اور منتظم وہ ہے جس پر سارے کمالات ختم ہو گئے، اور حمد اگر ہے تو بس اس کے لیے ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کے علاوہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اسے سب سے زیادہ تسبیح بیان کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس کہ اپنے خالق و مالک کے ذکر سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو انعامات فرمائے، اس کے بدلے میں اگر ہمارے ارد گرد بھی ساری زندگی تسبیح و تحدید میں لگا رہے تب بھی کم ہے۔ ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہو کر بلند ہوتا ہے تو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی بھی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحدید میں نہ بیان کرتی ہو، سوائے شیطانوں اور غافل انسانوں کے۔ درج ذیل بالا آیات کے آخر میں فرمایا گیا انہ کان حلیما غفورا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی یہ اس کا اور شان و غفور ہے کہ تم اس کی جناب میں گستاخیوں پر گستاخیاں کیے جاؤ اور اس پر طرح طرح کے بہتان تراشتے رہو، پھر بھی وہ درگزر کیے چلا جا رہا ہے، نہ رزق بند کرتا ہے، نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے، اور نہ دوستاخانہ پر فوراً بجلی گرا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی اس کی بردباری اور اس کے درگزر ہی کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ افراد کو بھی، وہ قوموں کو بھی سمجھے اور سنبھالنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے احسان پر اور اس کے شکر کے لیے، اس کی توفیق اور نوازش پر آسمانوں کی گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس تسبیح و حمد نہ کرتی ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مومن کے لیے اللہ کی انسیت اور اس کا ذکر، تسبیح اور حمد سے حاصل ہونے والی دلی تسکین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا وسیع علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تسبیح کرنے اور ذکر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر اور خشیت رکھنے والے وہ ذات پاک ہیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہ اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک اے امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اس کے ذکر سے افضل کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، تو ان دونوں کے لیے مثال زندہ اور روح مردہ کی سی ہے، بلکہ ذکر کرنے والوں کا مقام بلندی تک پہنچاتا ہے، ان کا رب اپنے فرشتوں پر فخر محسوس کرتا ہے۔ مومن کی زندگی میں اس کا بہترین رفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صبح و شام، سوتے جاگتے، سفر و حضر اور کھاتے پیتے، ہر رات میں اس کا ہمدم ذکر ہو۔ سچا ذکر کرنے والا وہی ہے جس کا عمل اپنے
اپنے رب کی اطاعت میں ہو، وہ اپنے تمام اوقات و حالات میں اللہ کا ذکر کرے، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے خدا کو یاد کرے اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا ہے۔ اے اہل ایمان خدا کا ذکر کیا کرو، اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اور اپنے سب کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتی ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت کی طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ اگر